سورہ منافقون پڑھیے، پروردگار عالم نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے کہ ہر معاشرے میں یہ 3 گروہ پائے جائیں گے. اب تم نے دیکھنا ہے کہ تم کس گروہ میں شامل ہو، اور سمجھو کہ اپنے دین اور اپنے ایمان کو بچانا کیسے ہے. فرمایا پہلا گروہ مومنین کا گروہ، جو حق اور باطل کی پہچان رکھتے ہیں، جو دشمن کی سازشوں سے، حربوں سے، شبہات سے بچ جاتے ہیں، جن کو پتا ہے کہ اپنا ایمان کیسے بچانا ہے، جن کو پتا ہے کہ صراط مستقیم اور سیدھے راستے پہ کیسے چلنا ہے. دوسرا گروہ منافقین کا گروہ، یہ بھی پڑھے لکھے ہیں، ان کو بھی قرآن کی آیتوں کا پتا ہے، ان کو بھی حدیثوں کا پتا ہے. یہ بھی بڑا شاطر گروہ ہے کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتا، اپنی طرف کھینچتا ہے. فرمایا منافق اتنا خطرناک نہیں، مومن تو بھلا ہے. تیسرا گروہ جو سب سے خطرناک ہے، کہا کہ حبیب وہ عرب کا بدو طبقہ جو ان پڑھ ہے، یہ ایک مٹیریل ہے منافقین کے لیے. اب تمہاری مرضی ہے کہ اس بدو طبقے کو استعمال کون کرتا ہے. سمجھو کہ ایک بارود پڑا ہوا ہے، اب یہ بارود آپ کی گاڑی بھی چلا سکتا ہے، آپ اسلحہ بھی بنا سکتے ہو، کچن بھی اس سے چل سکتا ہے. یہ ایک ایسی چھری ہے جو 2 لبا چھری ہے، اسے کسی کا گلا بھی کٹ سکتا ہے اور اسے گھر کا کام بھی ہو سکتا ہے. تبھی جب جناب سیدہ کے گھر پہ حملہ ہوا، فرمایا مدینے کے لوگ کم تھے، بادیہ نشین ان بدووں کو لایا گیا تھا جو یہ شناخت اور معرفت نہیں رکھتے تھے کہ یہ نبی کی بیٹی ہے اور اس کی شان کتنی بلند ہے. کیونکہ عرب کے مزاج کو سمجھو، عرب کے مزاج میں عورت کی کوئی عزت نہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی وقار نہیں، جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیں. اور کچھ تاریخی شخصیات کے قصے بھی موجود ہیں کہ بہن کو کتنا مارا، بیوی کو کتنا مارا. مطلب عورت پہ ہاتھ اٹھانا ایک بہت نارمل چیز تھی کہ آج ہمارے معاشرے میں کوئی عورت بولے کہ شوہر نے مجھے مارا ہے تو یہاں برا مانا جاتا ہے، لیکن عرب کے معاشرے میں اگر کوئی یہ بولے کہ شوہر نے مارا ہے تو کہتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. جو بیٹیوں کو زندہ دفن کریں گے، یا رسول اللہ بیٹی نے انگلی پکڑی ہوئی تھی، میں مٹی کو ڈال رہا تھا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ اس کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا، اپنے ہاتھوں سے دفنا کیا گیا. وہ معاشرہ بدو نشین معاشرہ. اب جب سنتے ہو کہ سیدہ زینب کو تازیانے مارے گئے، آج کے معاشرے میں یہ سن کے بہت بڑی بات لگتی ہے کہ غلاف شمشیر سے نبی کی بیٹی کے ہاتھوں پہ مارا جا رہا تھا. عرب بدو کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ ایک غیر مہذب معاشرہ، بدوؤں کا معاشرہ. فرمایا حبیب یہ تیسرا طبقہ جو بدوؤں کا طبقہ ہے، سب سے خطرناک ترین طبقہ ہے. کیوں؟ فرمایا اب اس طبقے کو مومن اگر استعمال کرے تو اسے مومن بنا دے، انقلاب بپا کر دے. اور اس بدو طبقے کو اگر منافق استعمال کرے تو اسلام میں بہت بڑا فتنہ قائم کیا جا سکتا ہے. چلے جائیے پاکستان کی تاریخ میں 1978 سوویت یونین کس گروہ کو سب سے زیادہ استعمال کیا گیا رشین فورسز کے لیے؟ وہ پاکستان کا بدو طبقہ. بدو کوئی بری بات نہیں ہے، بدو ایک سادہ لوہ لو جن تک ابھی تک معرفت علم پہنچا نہیں ہے. کس طبقے نے ان کو استعمال کیا؟ وہ منافق مولوی. کس مکتب کی فکر لے کر آئے؟ وہی مکتب جس مکتب میں قبروں کو گرانا واجب مانا جاتا تھا، مسلمان کو بدعتی اور مشرک کہنا صحیح مانا جاتا تھا، گلوں کو کاٹنا صحیح مانا جاتا تھا. یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، جو تھوڑے پیسوں میں اللہ کی آیتوں کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں. فکر بن باز، فکر بنو امیہ کو لے آیا گیا، منافق مولویوں کو خریدا گیا اور بدو طبقے کو استعمال کیا گیا. زیادہ تر کن علاقوں سے تھے؟ وہ کے پی کا علاقہ، وہ بلوچستان کا علاقہ، وہ گلگت بلتستان کی طرف چلے جائیں، جو پہاڑوں میں لوگ رہتے ہیں، جن کے پاس اسکول نہیں پہنچے، ایجوکیشن نہیں پہنچی، ٹی وی نہیں پہنچا، سوشل میڈیا نہیں پہنچا. بس کہہ دیا کہ اگر ایک کو مار دیا تو جنت، 2 کو مار دیا تو پوری فیملی جنت. گلا کاٹنا عبادت، اعضائے بدن کو کاٹنا عبادت، عزتوں کو پامال کرنا عبادت. یہ وہی فکر جو فکر یزیدی تھی کہ یہ بدو طبقہ. اس بدو طبقے نے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان دیا. استعمال کس نے کیا؟ منافق طبقے نے.
اہل بیت نے سب سے زیادہ کوشش کی، امیر المومنین نے، اس بدو طبقے کو سمجھایا جائے۔ آپ کے چوتھے امام نے زیادہ سے زیادہ صحراؤں سے لوگوں کو خریدا اور انہیں سمجھایا اور انہیں مسلمان صحیح طریقے کا بنایا۔ اہل بیت کا ہمیشہ کام رہا کہ معاشرے میں بدو طبقے کی تربیت کی جائے۔ کسی بھی معاشرے میں ایک ان پڑھ طبقہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ اسی طبقے کو خریدا جاتا ہے، اسی طبقے کو استعمال کیا جاتا ہے، اسی طبقے کے ضمیر کو خریدا جاتا ہے، اسی طبقے کو پیسے دے کے ان کے وجود کو خریدا جاتا ہے۔ تبھی معصوم فرماتے ہیں جہاں جہالت ہے وہاں معرفت نہیں ہے، جہاں جہالت ہے وہاں اہل بیت کی شناس نہیں ہے، اور جہاں علم ہے وہاں امیر المومنین کی معرفت ہے۔ کیوں؟ جہاں علم نظر آتا ہے وہاں لوگ دوڑے دوڑے آتے ہیں۔ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی دروازہ ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں جہاں جہاں روشنی علم بڑھتی جاتی ہے وہاں وہاں تشیع بڑھتی جاتی ہے۔ قبلہ یہاں پہ پہلے 100 لوگ شیعہ تھے، آج 1000 لوگ شیعہ ہیں۔ یہ شیعت کیسے بڑھتی ہے؟ مجلس کے ذریعے سے بڑھتی ہے۔ مجلس میں کیا دیا جاتا ہے؟ علم اہل بیت دیا جاتا ہے، معرفت اہل بیت دی جاتی ہے، قرآن کی آیتیں اور رسول کی حدیثیں بتائی جاتی ہیں، فکروں کو صحیح کیا جاتا ہے۔ تو یہ فکر اہل بیت ہے جنہوں نے جہالتوں کو مٹا کے علم کی وادیوں کو بڑھایا، اور وہ فکر بنو امیہ ہے جو معاشروں میں جہالت کو پھیلاتے ہیں، دشمنی کو پھیلاتے ہیں۔ تو اگر آج کے زمانے میں کوئی چیز باعث نجات ہے تو وہ پیغام حسین ابن علی ہے اور ذکر محمد اور آل محمد ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔